مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا صوفی سید شاہ محمد خیر الدین قادری نے حکومت تلنگانہ سے وقف بورڈ کے بجائے دینی تنظیموں کی ایک کمیٹی تشکیل دینے اور قبرستانوں کی ذمہ داری اس کمیٹی کو سونپنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا صوفی خیر الدین قادری نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے 125 ایکڑ سرکاری اراضی قبرستانوں کے لیے مختص کرنے پر کہا کہ تلنگانہ کے مسلمانوں میں شدید مایوسی پائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ وقف بورڈ کی کارکردگی سے بخوبی واقف ہیں۔ وقف بورڈ عملے کا ریکارڈ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ جو اراضی وقف بورڈ کے حوالے کی گئی ہے، کیا وہ واقعی مسلمانوں کے لیے استعمال کی جائے گی؟ مولانا صوفی نے وقف بورڈ چیئرمین اور عملے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وقف بورڈ مسلمانوں کے املاک کو لوٹ رہا ہے۔ حکومت کی ایما پر وقف بورڈ نے ہزاروں ایکڑ زمین کا سودا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت واقع سنجیدہ ہوتی تو یہ زمین وقف بورڈ کے حوالے نہیں کرتی، بلکہ شہر کے بااثر دینی ملی تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے ان قبرستانوں کو ان کی نگرانی میں دیا جاتا۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے کہا ہے کہ حکومت نے بدنام زمانہ ادارے کو یہ ذمہ داری دے کر مسلمانوں کو پھر ایک بار دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BRS حکومت اگر واقع سنجیدہ ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ قبرستانوں کی ذمہ داری دینی ملی تنظیموں کی ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے ان کمیٹی کے حوالے کرے۔ ریاست تلنگانہ نے بظاہر اسمبلی میں اپنا کیا ہوا ایک وعدہ پورا کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، یعنی 125 ایکڑ زمین قبرستانوں کے لیے الاٹ کیا گیا ہے اور جس کے دستاویزات وقف بورڈ کے حوالے کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاستی سرکار واقعی یہ زمین قبرستانوں کے لیے الاٹ کر رہی ہے تو کیا میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حکومت میں موجود عہدیدار اور حکومت تلنگانہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ آج وقف بورڈ کا کیا عالم ہے۔ وقف بورڈ کے اکثریت ممبران کا جو ریکارڈ ہے اور وقف بورڈ کے عملے کا جو ریکارڈ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اب 125 ایکڑ زمین جو وقف بورڈ کے حوالے کی گئی ہے، تو کیا یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ 125 ایکڑ زمین واقعی مسلمانوں کے لیے جو نا استعمال میں آئے گی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ اب ناظرین یہ کہیں گے کہ بھائی ابھی تو جو نا حوالے ہوئی ہے، اس سے پہلے یہی ہماری ریاستی حکومت 2014 میں جب برسر اقتدار آئی تھی تو ہمارے محمود علی صاحب جو اس وقت ڈپٹی چیف منسٹر تھے، انہوں نے پہاڑی شریف کے دامن میں 10 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے مختص کی تھی اور اخباروں میں بڑے بڑے اشتہارات دیے تھے کہ یہاں پر جنگی خطوط پر غسل خانوں کا تعمیر کا کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پر لاوارث لاشوں کی تدفین بھی کی جائے گی۔ 2014 سے اب کتنا عرصہ ہو رہا؟ کیا محمود علی صاحب اور حکومت تلنگانہ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارا موجودہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اس پر ہمارا شک و شبہ ہونا، کیا یہ جو نا حق بجانب ہے نہیں ہے؟ آپ فیصلہ کیجیے۔ پھر دوسرا دھوکہ یہ دیا گیا، چیئرمین وقف بورڈ سابقہ محمد سلیم نے 2019 میں پہاڑی شریف کے دامن میں لبے سڑک پر 10 ایکڑ زمین بتاتے ہوئے ایک جمع غفیر کو وہاں پر لے جا کر قبرستان کے لیے الاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ آج وہاں پر فروٹ مارکیٹ بن گئی، اور جب ہم اس زمین کے لیے ہم آواز اٹھائے تو میرے اور میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ کیس بک کیا گیا جو چل رہا ہے۔
تو اب یہ ہماری حکومت جو 125 ایکڑ زمین وقف بورڈ کے حوالے کی، تو کیا واقعی وہ زمین پر قبرستان بنیں گے یا الیکشن کے بعد میں پلاٹنگ ہو جائیں گی؟ کیا اس کی تمانیت ہے؟ ہمارے سی ایم صاحب بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں بتا سکتے؟ تو یہ سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اگر حکومت تلنگانہ مسلمانوں کے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے تو پھر حکومت تلنگانہ کو چاہیے کہ وہ وقف بورڈ کے حوالے کرنے کے بجائے ہمارے شہر کے، ریاست کے جو دینی، ملی، سماجی جو اہم تنظیمیں ہیں، جو دن رات جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ان میں سے ایک کمیٹی کو تشکیل دے اور ان قبرستان کی نگرانی کی ذمہ داری ان کے حوالے کرے، نہ کہ وقف بورڈ کے حوالے۔ اور ہمارے چیئرمین صاحب ایک اعلان کر دیے کہ باؤنڈری وال اٹھایا جائے گا۔ میتوں کے لیے 5,000 روپے وقف بورڈ سے نہیں نکل رہی، شرم کی بات ہے۔ اور ہم جو ہے نا نئے چیئرمین صاحب آنے کے جب سے ابھی تک 2 سال ہو گیا، اس کو 10,000 کرنے کا مطالبہ کی ابھی تک نہیں ہوئے۔ اب اتنے ایکڑ زمین پہ یہ باؤنڈری وال اٹھائیں گے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ بھی دھوکہ، یہ بھی فریب۔ اور ایمبولینس کا اعلان کیا گیا، ارے ایمبولینس سے زیادہ میت گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ اور پہاڑی شریف کے پاس ہم یہی مطالبہ کیے تھے کہ شہر سے میتیں لانے کے لیے یہاں پر میت گاڑیوں کا انتظام کیا جائے، غسل خانہ تعمیر کیا جائے۔ کیس بک ہو گیا۔ اب یہ 125 ایکڑ زمین ہم کو یہ خدشہ ہے، یہ بھی جو ہے نا بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے ہاتھ دھو لیں گے، مسلمانوں کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور پھر 10 سال کے بعد میں ہماری ریاستی سرکار کو اب کئی کو یاد آئے قبرستان، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ یعنی ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کے خلاف یہ چاکلیٹ پالیسی استعمال کر رہتے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک چاکلیٹ پالیسی سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے چاکلیٹ پالیسی کے۔ اور اگر یہ ریاستی سرکار اس کے لیے سنجیدہ ہے تو فوری جو ہے نا دینی، ملی، سماجی تنظیموں کے نمائندہ جو ہے نا افراد کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں حکومت اپنی مرضی سے وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دے اور یہ قبرستان ان کی نگرانی میں دے تو یقیناً کام ہو سکتا۔ ورنہ مسلمانوں کا وقف بورڈ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ زمین کبھی کے جو نہ ختم ہو جائے گی، وہاں پر پلاٹنگ ہو جائیں گی، دکھانے کا یہ بولیں گے کہ کوئی دفن ہونے کے لیے آرش نہیں۔ 6 مہینے کے بعد یہ جواب دیتا، اور جائیں گا بھی کیسا؟ سوال یہ ہے جائیں گا بھی کیسا؟ وہاں کی کوئی سہولتیں نہیں ہیں، یہاں شہر میں دفنانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں اور وقف بورڈ تماشا ہی بنا ہوا ہے، تو اب اتنی دور کون لے کر جائیں گے؟ تو یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم حکومت تلنگانہ سے اگر یہ مطالبہ آپ مانتے ہیں تو آپ حق بجانب ہے، ورنہ یہ بھی دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز ٹیکنالوجی کے اس دور میں شہر حیدرآباد کا ایک واحد بھروسہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ہمارے یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈڈ ریفربشڈ ڈیسک ٹاپس اینڈ لیپ ٹاپس from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 اور i7 میں اویلیبل ہے۔ چاہے وہ کارپوریٹ آفس، اسکولز، کالجز اور ہاسپٹل یوز کے لیے بلک کوانٹٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کوانٹٹی، ہمارے یہاں آپ کو سب مل جائے گا۔ ہم ایٹ اے ٹائم 100 to 500 کوانٹٹی آف یونٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں ایٹ ہول سیل پرائز، اور اس کے ساتھ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو ریپیئرنگ سروسز بھی دستیاب ہے۔ چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسک ٹاپ ہو یا لیپ ٹاپ، ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشینز آپ کو ہر طرح کی ریپیئرنگ پرووائڈ کرتے ہیں، فرام ہارڈ ویئر ٹو سافٹ ویئر، فرام چپ لیول ریپیئرنگ ٹو فیبریکیشن۔ اس کے علاوہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز میں آپ کو CCTV کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ HD کلیئرٹی وتھ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے، تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سٹی کو کرائم فری رکھنے میں اپنا کنٹریبیوشن دے سکے۔ ہمارے پاس CCTV کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں بیسٹ سروس اویلیبل ہے۔ ہم 15 ایئرز سے 3 لاکھ پلس کسٹمرز کو ہماری سروس پرووائڈ کر چکے ہیں اینڈ دے آر ہیپیلی سیٹسفائیڈ۔ تو آج ہی چلے آئیے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایٹ وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔
Director Syed Rashid Ali Majid. Cell number 9849715954.